بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بادشاہوں کی ہڈیوں کا ذکر کریں گے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ دو موکل یعنی دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگی اور پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا۔ میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ذرا ان باتوں کو مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم ترسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، نہیں معلوم کہاں چلا گیا۔ ادھر اس کے خدام بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چار چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اس کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ کی ان صالحین پر رحمت ہو اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے۔ پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرتناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی قبرناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے دوست وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، ویڈیو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔